مرحوم و مغفور جناب محمد صادق درویش کی درجات کی بلندی کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، وهو أحسن الخالقين. ثم الصلاة والسلام على خير المبشرين والمنذرين، المخاطب بطه والياسين، الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وخليفته وعلى آله الطيبين الأطهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد، قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام:
من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات. سامعین محترم، ماتمداران امام مظلوم و عزاداران سید الشہداء، مجلس کے آغاز میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے اس ذکر فضیلت و مصیبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اس مجلس میں حاضر مومنین کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کے لیے خداوند متعال بہترین توشہ آخرت قرار دیں، اور ہماری اس عزاداری کو پروردگار عالم ہمارے لیے آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دے. گزشتہ مجلس میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ اس کائنات میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، اس کائنات میں بہت سے انقلابات رونما ہوئے، بہت سی جنگیں ہوئیں. واقعہ کربلا اور قیام کربلا کے علاوہ، اور قیام کربلا کی نسبت سے ان جنگوں میں، ان معرکوں میں اسلحہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا، انسانوں کی جانیں بھی بہت زیادہ ضائع ہوئیں. ہم کیفیت کے حوالے سے ظاہری وہ انقلابات، وہ واقعات بڑے نظر آتے ہیں. اسی طرح بہت سی شخصیات معروف ہوئیں، مشہور ہوئیں، کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی واقعہ، نہ کوئی سانحہ ماندگار رہا، اور نہ کوئی معروف شخصیت ماندگار رہی، بلکہ اگر کوئی واقعہ باقی رہا، اگر کوئی سانحہ باقی رہا، اگر کوئی قیام باقی رہا تو وہ قیام حسین ابن علی ہے. اور اگر کسی شخصیت کا ذکر باقی رہا تو وہ فقط حسین ابن علی ہے. کیوں؟ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ 2 اسباب میں نے اس دن بیان کیے تھے، اب ان کو تکرار نہیں کروں گا، صرف ان کا نام لوں گا، عنوان ذکر کروں گا تاکہ سلسلہ گفتگو کو آج کے بحث کے ساتھ متصل کر سکوں. سب سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے ذکر حسین ابن علی ماندگار رہا، وہ ارادہ پروردگار ہے. اس دن میں نے عرض کیا کہ خدا جس چیز کا ارادہ کرے وہ چیز ماندگار رہتی ہے. خدا جس چیز کو باقی رکھنا چاہے وہ چیز باقی رہتی ہے، خواہ پوری کائنات اس کے برخلاف ہو، خواہ پوری کائنات کا ارادہ خدا کے ارادے کے برعکس ہو، لیکن جو خدا ارادہ کرے گا خدا کا ارادہ پورا ہو کر رہے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے آثار کو کائنات سے مٹانا چاہتے تھے، مگر خدا کا ارادہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اور زیادہ مشہور ہو جائے. مشہور ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو
بے نام و نشان کرنا چاہتے تھے، فنا کرنا چاہتے تھے۔ خدا کا ارادہ یہ تھا یوسف باقی رہے، باقی رہا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے یوسف کی محبت کو نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن پورا مصر یوسف سے محبت کرنے لگا۔ یہ خدا کا ارادہ تھا۔ بس جو خدا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ پروردگار کا ارادہ تھا فاذکرونی اذکرکم کی بنا پر، اے حسین تم نے میرا ذکر قائم رکھا، اے حسین تم نے میرا ذکر قائم و دائم رکھا، تم نے میرے ذکر کو برپا کیا، میں تمہارے ذکر کو بھی زندہ رکھوں گا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کون وعدہ کو وفا کرنے والا ہے؟ اس بنا پر پروردگار کا ارادہ تھا کہ ذکر حسین زندہ رہے، پس قیامت تک ذکر حسین زندہ رہے گا۔ یہ تھا ارادہ یہ پروردگار۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ذکر حسین زندہ و ماندگار ہے وہ اخلاص ہے۔ میں نے عرض کیا جو کام اخلاص سے انسان انجام دے وہ کام، وہ عمل باقی رہتا ہے اور ماندگار ہوتا ہے۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود ملعون خندق پھلانگ کے اس پاس آیا، آ کے رجز پڑھنے لگا، ہے کوئی میرے مقابل میں؟ کئی بار تکرار کرتا رہا۔ مسلمان بڑے بڑے شجاعت کے دعوے دار موجود تھے، لیکن ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر حرکت کریں گے تو پرواز کریں گے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، مگر علی ابن ابی طالب نے کہا آنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ مجھے بھیج دیجئے، میں عبدود کے مقابلے میں چلا جاؤں گا۔ علی ابن ابی طالب گئے۔ عمر ابن عبدود کا سر جدا کرنے والے تھے، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے تلوار ہٹائی، پیچھے ہٹے۔ منافقوں کو موقع ملا، منافقین نے کہا یا رسول اللہ علی کو بڑا موقع ملا تھا، بہترین موقع ملا تھا، علی نے موقع ضائع کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ علی کی عظمت کو، علی کی بزرگی کو پیغمبر کی نگاہ میں کم کر دے، مگر مرسل اعظم نے کہا ابھی علی کو تو آنے دو، علی سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ جب علی تشریف لائے تو پیغمبر گرامی اسلام پوچھتے ہیں یا علی آپ کو تو بہترین موقع ملا تھا عمر ابن عبدود کے گردن کو جدا کرتے، مگر کیوں پیچھے ہٹے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس ملعون کا سر تن سے جدا کرنے والا تھا، لیکن اس نے بے ادبی کی، لعاب دہن میری طرف پھینکا، مجھے غصہ آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ خدا کے کام میں علی کا کام بھی اس کے اندر دخیل ہو۔ میں صرف اخلاص کے ساتھ میں خدا کے لیے اس کو مارنا چاہتا تھا۔ جب مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اس کو قتل کرنے سے میں منصرف ہوا، پیچھے ہٹا، ذرا ٹہل کر جب غصہ ختم ہو گیا تو للہ فی اللہ میں نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آواز آئی ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ دوستو اخلاص سے عمل انجام دو، جو انسان اخلاص سے عمل کو انجام دیتا ہے وہ ماندگار ہوتا ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ مسجد قبا اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر تھی، اس کو اخلاص کی بنا پر قائم کیا تھا، آج تک باقی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسجد زرار بنی کچھ عرصے تک کھنڈر، اس کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آج بھی جو انسان مسجد قباء میں 2 رکعت نماز انجام دے دے تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بس اپنے عبادات کو، عزاداری کو اخلاص سے انجام دو تاکہ ماندگار رہے، تاکہ باقی رہے۔ تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی قیام ماندگار ہوتا ہے وہ ہے معصوم کی قیادت۔ اگر کسی قیام میں، اگر کسی معرکے میں معصوم کی قیادت نہ ہو
تو وہ ماندگار نہیں رہتا۔ مثلا مختار نے قیام کیا، زید بن علی نے قیام کیا، اسی طرح بہت سو نے قیام کیا، لیکن ان کا سرپرست معصوم نہیں تھا، اس لیے وہ قیام جو ہے وہ باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ ابراہیم خلیل کا قیام باقی رہا، کیوں؟ نبی معصوم سرپرست تھے۔ یا نارکونی بردم و سلامہ کی آواز آئی، اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، قیامت تک باقی رہے گا، کیوں؟ معصوم موجود ہے۔ حسین ابن علی کا قیام بھی ماندگار ہے، اس لیے کہ خود حسین نے اس کی قیادت کی، حجت وقت نے، معصوم نے اس کی قیادت کی۔ بلکہ اس کے برعکس، اگر برعکس چونکہ قیام حسین اب تک باقی ہے، چونکہ ذکر حسین اب تک باقی ہے، اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں کہ حسین امام برحق ہیں، حسین وقت کے واقعی امام تھے، اس کے لیے ہم اس کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ جو قیام حسین کے لیے ماندگار بنی، وہ کیا ہے؟ وہ عناصر ہیں، وہ عناصر ہیں اس قیام کے اندر جو مختلف ہیں، متعدد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس قیام کے اندر خواتین بھی نظر آتی ہیں، اس قیام کے اندر مرد بھی نظر آتے ہیں، خواتین میں بھی بوڑھی خواتین بھی ہیں، جوان خواتین بھی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں، اور مردوں میں بھی 90-95 سال کے اوسجہ جیسے بھی افراد بھی موجود ہیں، 50-45-20 سال کے بھی افراد ہیں، 18 سال کے بھی ہیں، اور 6 ماہ کے اصغر جیسے بچے بھی اس معرکے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف اصناف کے لوگ ہیں، پرانے افراد، حبیب ابن مظاہر جیسے بھی افراد موجود ہیں، نئے دوست اور جیسے افراد بھی موجود ہیں، سیاست میں غلطیاں کر کے توبہ کیے ہوئے اور تازہ نو مسلمان وہاب جیسے افراد بھی موجود ہیں، اور خاص حسین کے جانثار عباس جیسے افراد بھی موجود ہیں۔ یہ سب عناصر سبب بنی کہ ذکر حسین اور قیام حسین زندہ رہا۔ اور ایک اور چیز، پانچویں یا چھٹی جو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دکتور جنتی فرماتے ہیں، وہ بڑے مورخ ہیں، کربلا ایک روزہ معرکہ ہے، کربلا فقط یک روزہ انقلاب ہے، لیکن ایک قرن کے لیے اس کربلا کے لیے اندر درس موجود ہے۔ بچوں کے لیے کربلا میں درس ہے، جوانوں کے لیے کربلا میں درس ہے، بوڑھوں کے لیے کربلا میں درس ہے، خواتین کے لیے کربلا میں درس ہے، منافقوں کے لیے کربلا میں درس ہے، مسلمانوں کے لیے کربلا میں درس ہے، درس جہاد ہے، درس ایثار ہے، درس قربانی ہے، درس تقوی ہے، ہر قسم کا درس کربلا میں موجود ہے، جس کی وجہ سے قیام حسینی قیامت تک کے لیے ماندگار رہے گا۔ ان دروس میں سے ایک دو دروس کی طرف میں اشارہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ روز عاشوراء ہے، عاشوراء کا دن ہے۔ عام انسان یہی سوچیں گے کہ آج جنگ کا دن ہے، حسین ابن علی فقط جہاد کی بات کریں گے، حسین ابن علی جنگ کی بات کریں گے، حسین ابن علی اسلحے کی بات کریں گے، حسین ابن علی لڑائی کی بات کریں گے، مگر نہیں دوستو، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے، عاشوراء کا معرکہ قریب ہے، لیکن فرماتے ہیں عباد اللہ اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو۔ عجیب منزل ہے، عاشوراء جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے، حسین ابن علی فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو۔ دنیا کو اپنا سب کچھ تسلیم مت کرو۔ وَكَانُوا مِنَ الدُّنْيَا حَذَرْ، دنیا سے خوف کرو، دنیا کو اپنا سب کچھ تسلیم مت کرو، دنیا کو اپنے لیے دنیا و آخرت کا مکمل سامان فراہم مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ لِأَحَدٍ او بقی علیہا احد لکانت الانبیاء احق بہا، اس لیے کہ اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہتی،
یا کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا تو سزاوار یہ تھا کہ انبیاء ہمیشہ باقی رہتے. لکانت الانبیاء احق بها، انبیاء اس بات کے سزاوار تھے، انبیاء اس بات کے حقدار تھے کہ وہ ہمیشہ باقی رہتے. غیر ان اللہ خلق الدنیا للبلاء، لیکن ایسا نہیں ہے اے بندگان خدا، ایسا ہرگز نہیں ہے. پروردگار نے دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ الْخَلْقَ لِلْفَنَاءِ، اور دنیا کے اندر جو مخلوق ہے اس کو پروردگار نے پیدا کیا ہے فنا کرنے کے لیے. فَجَدِيدُهَا بَالٍ، بس کائنات میں جو بھی نئی چیز ہے اس نے پرانی ہونی ہی ہونی ہے. فَجَدِيدُهَا بَالٍ، نئی چیز پرانی ہونی ہے. وَسُرُورُهَا مُغْفَهِرٌ، اور سرور اور خوشی جو ہے وہ غم میں تبدیل ہونی ہے. وَنَعِيمُهَا مُزْمَحِلٌ، اور جتنی یہ زرق و برق یہ نعمات ہے انہوں نے فنا اور نابود ہونا ہی ہے. اس لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور اپنے لیے زاد و راہ فراہم کرو، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی الہی ہے. معرکہ کربلا ہے، جنگ ہونے والی ہے، لیکن حسین ابن علی عبودیت کا درس دے رہے ہیں، حسین ابن علی بندگی کا درس دے رہے ہیں. اس لیے کہ اگر بندگی کو زندگی سے منفی کریں تو زندگی میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، زندگی حیوانی رہ جاتی ہے، زندگی نباتی رہ جاتی ہے. پروردگار نے کہا ہے کہ ہم زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں. زندگی زمینوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، زندگی جانوروں میں بھی، گدھے گھوڑے گائے میں بھی ہے. وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا پیتا ہے. وہ بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، انسان بھی نسل بڑھاتا ہے. وہ بھی اپنی حفاظت کرتے ہیں، جانور بھی اپنی حفاظت کرتے ہیں، انسان بھی اپنی حفاظت کرتا ہے. انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بندگی کو نہفتے رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ انسان پروردگار کی اطاعت کرے. حقیقی زندگی یہ ہے کہ انسان رسول کی اطاعت کرے، انسان اہل بیت کی اطاعت کرے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ زندگی کی علامت ہے. حقیقی زندگی عمل صالح میں ہے. جو عمل صالح کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ عام انسان یہ سوچتا ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی جنگ کی باتیں کریں، یہ تقوی کی باتیں کرتے ہیں. آیا تقوی کی باتوں میں اور کربلا کے قیام میں کوئی ارتباط ہے، کوئی ربط ہے؟ سامعین محترم، بہت بڑا ربط ہے جس کو حسین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. حسین ابن علی معرکہ کربلا میں عاشورہ کے دن تقوی کا درس دے کر کائنات کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے کائنات والو، معرکہ کربلا دشت و خاک کا معرکہ نہیں ہے. قیام کربلا خاک اور ریت کا معرکہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے ضمیر کا معرکہ ہے جو آج تک اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا. معرکہ کربلا یہ دشت دل ہے، معرکہ کربلا یہ صحرائے دل ہے جہاں پر حسینی فوج بھی ہے، یزیدی لشکر بھی وہاں موجود ہے. اس دشت دل میں یزید کے فوج بھی ہیں، حسین کے فوج بھی ہیں. کچھ انسانوں کے دلوں کے اوپر حسین کی فوج کا کنٹرول ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ انسانوں کے دلوں کے اوپر یزیدی فوج کا حملہ ہے، یزیدی فوج کا قبضہ ہے. اس چیز کو قرآن نے پہلے ہی بیان کیا ہے.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اے انسان، تمہارے دل کے اندر فسق و فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ اسی کی طرف حسین ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر فسق و فجور ہے، تقوی بھی ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں، پروردگار نے روزہ فرض کر کے کہا لعلکم تتقون، روزہ رکھو شاید تم متقی بن سکو، فلاں کام کرو لعلکم تفلحون، شاید فلاح پا سکو، فلاں کام انجام دو لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ، شاید پاس ہو جاؤ۔ لیکن جہاں پر فسق و فجور کے لشکر کی بات آئی، 11 قسموں کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، جس نے فسق و فجور کے لشکر کو شکست دی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر پھر لعلکم نہیں ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے فسق و فجور کو دل سے نکالا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ بس حسین ابن علی علیہ السلام ہمیں معرکہ کربلا کے اندر یہ درس دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ جو جہاد ہے، جو دل کا جہاد ہے، وہ اور معرکہ کربلا میں دوری نہیں ہے، یہ ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے۔ ایک اور درس کی طرف اشارہ کر کے مصائب کے 2-4 جملے عرض کر کے آپ سے یاد چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی ایثار اور شہادت کا درس بھی دے رہے ہیں۔ جب حسین ابن علی کوفے سے نکلے ہیں تو اعلان فرماتے ہیں من کان بازلا فینا محجتہ، اے لوگو، حسین ابن علی دین کے درخت کی آبیاری کے لیے اپنے خون کے ذریعے سے اس درخت کو آبیاری کے لیے حسین نکل رہا ہے، حسین جا رہا ہے۔ من کان بازلا فینا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور جو انسان اس راہ میں اپنا آپ کو مقام شہادت تک پہنچانا چاہتا ہے، جو انسان اس راہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ چلے۔ یہ حسین کا اعلان تھا شروع سے، یہ اعلان کرتے رہے حسین آخر تک، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو صرف وہی افراد رہے جو اس درس کو ہضم کر سکے، جو اس ایثار کے درس کو ہضم کر سکے، جو اس ایثار کے درس کو سمجھ سکے، صرف وہی افراد باقی رہے، اور جو اس درس کو ہضم نہیں کر سکے، جو مخلصین نہیں تھے، مختلف مقامات پر حسین سے جدا ہوتے رہے، اور کچھ لوگ حسین سے ملتے رہے۔ اس لیے کہ یہاں مخلصین کا احترام ہے، مخلصین کا امتحان تھا۔ امتحان کے وقت حسین کے پاس فقط وہی افراد رہے۔ سامعین محترم، اس سے زیادہ میں زحمت نہیں دیتا ہوں۔ آج میں بازار کوفہ کے 2-4 مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے اس لٹے ہوئے قافلے کو جب بازار کوفہ تک لے جایا گیا، وہاں پر ابن زیاد ملعون نے کہا کہ بازار کو ٹھیک طرح سے سجایا جائے۔ مختلف جگہوں پر اعلانات ہوئے تھے، لوگ آل محمد کے ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ عجیب بات ہے، واقعا عجیب بات ہے کہ بازار میں کئی گھنٹوں تک آل محمد کے اس لٹے ہوئے قافلے کو روکا گیا۔ عجب قیامت برپا تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اس سے سخت کوئی مرحلہ نہیں گزرا تھا۔
دھوپ کی اس تپش میں بچوں کو لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ماتم کرتے ہوئے، نالہ کرتے ہوئے وہاں پر عجیب حالت میں، بے سر و سامانے کی حالت میں موجود تھے۔ سامعین محترم، حسین ابن علی معجز نما تھے، توجہ چاہتا ہوں، حسین ابن علی معجز نما تھے۔ کوفے سے جب تک نکلے ہیں یہاں تک کبھی کسی نے کوئی معجزہ حسین نے نہیں دکھایا۔ اگر حسین چاہتے تو اپنی لاڈلی سکینہ کو معجزہ کے ذریعے سے پانی دلا سکتے تھے۔ حسین فرات کی بات کرتے ہو، اگر حسین چاہتے تو کوثر کو جاری کر سکتے تھے خیموں کے اندر، مگر یہاں تک حسین نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نہیں دکھایا۔ لیکن کوفہ کے بازار میں جب اپنی بہن زینب کو اس بے سر و سامانی میں بغیر چادر کے دھوپ میں روتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے جب دیکھا تو حسین سے رہا نہیں گیا، ایک معجزہ دکھایا۔ وہ کیا تھا؟ کٹے ہوئے حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت شروع ہوئی۔ جب حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت شروع ہوئی تو حسین کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی نظریں پہلے خواتین عصمت و طہارت پر پڑی ہوئی تھیں، اس معجزے کے بعد سب کی نظریں حسین کے کٹے ہوئے سر کے اوپر لگ گئی۔ یہ حسین کا اہتمام تھا اپنی بیچارہ زینب کے اوپر۔ سامعین محترم، کہتے ہیں کہ کوفے میں ام حبیبہ کی مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، ہندہ کی مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی جس کا نام عبیدہ تھا، اس نے بھی سن لیا کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا ہے اور حسین کے کٹے ہوئے سر کو کوفے میں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر جلدی سے اپنے گھر کے چھت پہ نکل جاتی ہے۔ چھت سے جب دیکھتی ہے تو واقعاً کچھ سر نظر آ رہے ہیں اور ان سروں کے پیچھے کچھ خواتین ہیں جن کے اوپر نہ کوئی سایہ ہے، نہ ان کے پیروں میں کوئی جوتے ہیں، نہ ان کے سروں پر چادر ہیں، اور وہ بار بار رو رہی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے گھبرائے ہوئے ہیں، بچے اپنے ماؤں کے سینے سے لپٹ لپٹ کر ماتم کر رہے ہیں اور خواتین بھی ماتم کر رہی ہیں۔ یہ جو مومنہ تھی، یہ جو کنیز تھی، اس کو بہت رحم آیا۔ اس نے سوچا کہ یقیناً میری آقا زادی زینب آئی ہوگی۔ اس فکر میں زور زور سے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب خاتون نے کہا، سید سجاد، لگتا ایسا ہے کہ اس گھر میں ہماری کوئی ماننے والی موجود ہے۔ جب یہ آواز اس مومنہ نے سنا تو جلدی سے باہر نکلی۔ ایک مرتبہ زینب خاتون پر نظر پڑی اور زینب کو شاید پہچان لیا۔ وہ نزدیک آئی، لیکن زینب اتنی مصیبت زدہ تھی، اتنی چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ وہ گھبرا گئی کہ میں اس عالم سے کیسے زینب سے پوچھوں کہ تم کون ہو۔ اس لیے آہستہ سے حضرت امام زین العابدین کے پاس آئی اور آ کے کہا، آقا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس سر سے ابھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی؟ امام زین العابدین نے روتے ہوئے فرمایا، میرے بابا حسین ابن علی سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ کہنا تھا، وہ خاتون سمجھ گئی کہ یہ زہرا کا لال حسین ہے، یہ امام زین العابدین ہیں اور یہ میری آقا زادی شہزادی زینب ہیں۔ یہ سوچ کر زمین پر اپنے آپ کو گرا دیا اور چیخ چیخ کر ماتم کرنے لگی۔ کوفے کی زمین سے مٹی لا کر اپنے سر پر ڈالنے لگی، اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگی۔ اتنے میں ایک سپاہی آیا، سپاہی آ کے اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں تازیانہ تمہارے پہلو پہ ماروں گا۔ امام زین العابدین روئے، رو کے کہا، اے ظالم، ارے اس خاتون سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ آؤ اس کے بدلے میں میرے پشت پر تم تازیانہ مارو، اس لیے کہ ہم آل محمد ہیں، ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے شیعوں کے مصیبتوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں، اے آقا، اے مولا،
آپ اپنی ایک محب شیعہ کے اوپر تازیانے کو برداشت نہیں کرتے، لیکن نہ جانے ام المصائب زینب نے کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے شام تک کتنے تازیانے کھائے ہوں گے، مولا نہ معلوم۔ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کربلا کے میدان سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک کتنے تمانچے کھا چکی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔